جی السلام علیکم. یہ ایک اور ویڈیو میں ریکارڈ کر رہا ہوں جی. یہ ویڈیو بیسیکلی ایک آپ کو اوور ویو دینا ہے کہ مارکیٹ جب 44,000 پہ تھی تو اس 44,000 سے یہ جو 54,000 کا سفر ہے اس میں کس بندے نے پیسہ بنایا, کون سے وہ لوگ ہیں جنہوں نے پیسہ بنایا. کیونکہ دیکھیں ہسٹوریکلی پرسپیکٹیو میں اگر آپ دیکھیں گے تو مارکیٹس جو ہیں وہ دنیا کی ایسے ہی چلتی ہیں. میں نہ صرف پاکستان کی مارکیٹ کی بات کر رہا ہوں, دنیا کی مارکیٹس جو ہے وہ اسی طرح سے چلتی ہیں, زگ زیگ مینر میں چلتی ہیں. لیکن 2-4 سال 5 سال کے بعد جو مارکیٹیں ہیں وہ اپنے نئے ہائیز لگاتی ہیں. جس 2008 کی میں بات کروں 5,000 پہ 15,000 پہ انڈیکس تھا اور 2008 میں مارکیٹ کریش کر گئی, 15,000 سے 5,000 آ گئی. اس کے بعد 2013 میں نئی حکومت آئی, 2013 میں یہ مارکیٹ جو ہے وہ دوبارہ سے اٹھ کے 5,000 سے اٹھی اور پھر اس نے 16,000 لگایا. ٹھیک ہے, مارکیٹ نے تقریباً ری باؤنڈ کیا اور وہی لیول جو ہے وہ 5 سال بعد دکھایا. خیر یہ 2008 کا کرائسس بہت بڑا کرائسس تھا. اس کے بعد 2013 میں مارکیٹ جو ہے وہ 16,000 سے سفر شروع کیا اور نئی حکومت بھی بن گئی, اور پھر یہ 16,000 کا سفر جو ہے یہ آپ کا جا کے ختم ہوا, اختتام پذیر ہوا 54,000 کے اوپر. جی ہاں, یہ جو 2013 سے مارکیٹ اٹھ کے 2018 میں نواز شریف صاحب کی حکومت تک یہ جو معاملہ بڑھا ہے یہ 54,000 تک گیا ہے. اب کین یو بلیو کہ یہ اتنا بڑا گیپ جو ہے وہ مارکیٹ نے اتنا بڑا جو ہے وہ اپ سائڈ لگایا, تو وہ جو پرانے لوز تھے وہ ٹوٹ گئے اور مارکیٹ نے نئے لوز بنائے. ٹھیک ہے, یہ 5 سال کا سفر ہے. اس کے بعد جناب کووڈ آ گیا, کووڈ نے بیڑا غرق کر دیا معیشتوں کا. سٹاکس ہماری 28,000 پہ چلی گئی, 28,000 سے پھر جو ہے وہ ریکوری آئی, کبھی 44 پہ چلی گئی, پھر وہ نیچے گر گئی, اور مارکیٹ جو ہے وہ اسی رینج میں جو ہے وہ اٹکی رہی. ابھی جب ہم 2023 میں بیٹھے ہوئے ہیں تو مارکیٹ اس وقت دوبارہ 54,000 پہ پہنچ گئی ہے, اور لوگوں کا مائنڈ یہ ہے کہ کیا یہ 54,000 سسٹین کرے گی یا نہیں کرے گی. تو میرا آپ کے لیے یہ ایک چھوٹی سی عرض ہے کہ دیکھیں مارکیٹ جو ہوتی ہے یہ ہمیشہ سے, ویسے پریویس ویڈیو میں نے کہا تھا کہ اب اگر آپ KSE 30 کے حوالے سے دیکھیں گے نا تو KSE 30 ابھی بھی جو ہے وہ انڈر ویلیو پڑا ہوا ہے. 35 سے 30% اس کے اندر ابھی بھی جگہ ہے اپ سائڈ کی, اگر ہم اس کو 2054 لاسٹ ٹائم جو 2018 میں انڈیکس ہوا تھا اس کے ساتھ کمپیئر کریں گے. تو یہ جو مارکیٹ ہوتی ہے اس کے اندر آپ کو اپنی استادی نہیں لگانی ہوتی, کیونکہ مارکیٹ جو ہے یہ پریڈکٹ کرنا, اس کے حوالے سے کوئی پریڈکشن کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے. دنیا کا مشکل ترین کام یہ ہے کہ آپ مارکیٹ کو پریڈکٹ کریں. یہ اسی طرح سے ہے کہ میں آج یہاں پہ بیٹھ کے آپ سے کہوں کہ اگلے لمحے باہر روڈ پہ کیا ہوگا, وہ کوئی بھی نہیں جانتا. لیکن یہ ہے کہ آپ کو جو ارننگز نظر آ رہی ہوتی ہیں, جو سٹاکس کی, جو کمپنیز کی گروتھ نظر آ رہی ہوتی ہے, آپ اس کی بیسس کے اوپر ضرور کچھ نہ کچھ جو ہے وہ فیصلہ لے سکتے ہیں, کچھ نہ کچھ فیصلہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اچھی کمپنیوں میں اگر آپ نے انویسٹ کیا ہوا ہے تو آپ کو ضرور ایک اچھی اور ہینڈسم جو ہے وہ ارننگ اوور دا لانگ رن ہوگی, اور یہ چیز آپ کو فائنینشلی فری کرے گی. تو میرا جو ٹاپک تھا وہ یہی تھا کہ 44,000 سے 54,000 کے انڈیکس میں کس نے پیسہ بنایا. اس نے پیسہ بنایا جس نے سٹاکس میں سے پیسہ نہیں نکالا, کسی دوسری ایسٹ کلاس میں نہیں گھسا. ٹھیک ہے, یہاں سے اٹھ کے کسی دوسرے, یہ اسی طرح سے جیسے کچھ لوگ جو ہے کسی ایک کمپنی میں ان کو لاس ہو رہا ہو یا ان کا سٹاک نہ بھی چل رہا ہو, کمپنی اچھی ہو, انہوں نے اچھا انالیسس کیا ہو اور بائی بھی صحیح طریقے سے اچھے ریٹ پہ کر لیا ہو, لیکن کوئی دوسرا سٹاک وہ جب دیکھتے ہیں کہ وہ چل رہا ہے تو وہ اس سٹاک کو چھوڑ کے جس میں انہوں نے ایک اچھی پوزیشن بنائی ہوتی ہے وہ دوسرے میں گھستے ہیں. پتہ یہ چلتا ہے کہ جو دوسرا انہوں نے سٹاک لیا ہے وہ اوور ویلیو ہو گیا تھا, وہ وہاں سے نیچے آنا شروع ہو جاتا ہے. جو ان کا اپنا سٹاک ہے وہ چلنا شروع ہو جاتا ہے جس میں انہوں نے پوزیشن سیل کر دی تھی. تو یہ ایک بنیادی مسئلہ ہے, بنیادی یہ ایک ایموشنل جو ہے وہ ڈلیما ہے, آپ کہہ سکتے ہیں یہ ایموشنل کنفیوژن ہے. لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی. گروتھ سٹاکس جو ہوتے ہیں, جو گروتھ کمپنیاں ہوتی ہیں جن میں گروتھ ہوتی ہے, وہ ہمیشہ آپ کو اوور دا لانگر رن اچھا ریٹرن دے کے جائیں گی, اور ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا کہ آپ جو ہے سٹاک مارکیٹ سے جو ہے وہ ڈس اپوائنٹڈ ہوں گے. 44,000 سے 54,000 کا سفر, کیونکہ میں اس انڈسٹری سے ایفیلیٹڈ ہوں کافی عرصے سے, اور میرے ساتھ کئی لوگ ایفیلیٹڈ ہیں
جس وقت یہ مارکیٹ میں مندی تھی, مارکیٹ میں گھبراہٹ تھی, مارکیٹ میں انسرٹینٹی تھی, لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اگلے لمحے کیا ہونا ہے, تو اس وقت میں نے یہ کہا تھا کہ یہ سٹاکس میں بائنگ ٹائم ہے, اس کو ضرور جو ہے وہ کیش کریں. لیکن لوگوں نے اپنا ذہن لڑایا, کیونکہ دیکھیں نا اب یہ ایک دفعہ چیز جو ہے وہ ان کے سامنے رونما ہو گئی ہے, ٹھیک ہے. اب ان کو پتہ چل گیا کہ یار اسی طرح سے سٹاکس کام کرتے ہیں, یہ ڈاؤن سائڈ بھی جاتے ہیں, مارکیٹیں اسی طرح سے کریش کرتی ہیں, اس کے بعد پھر ٹھیک ہو جاتی ہیں. کیونکہ سٹاک میں اگر آپ نے کام کرنا ہے نا, یو نیڈ ٹو بی آپٹیمسٹک, آپ کو آپٹیمسٹک رہنا بڑا ضروری ہوتا ہے. آپ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ بیٹھیں کہ اگر میں آج کسی سٹاک میں اچھی کمپنی میں اچھے ریٹ پہ انویسٹ کر رہا ہوں تو میرا سٹاک جو ہے وہ ڈیفینیٹلی بڑھے گا. یہ آپٹیمزم آپ میں ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. آپ کو فیوچر کی جو ہے وہ ہوپ ہونی چاہیے کہ, اور ہوپ لیس نہ ہو آپ, تبھی آپ بیٹھ کے کام صحیح طریقے سے کر سکتے ہیں. اس وقت مارکیٹ میں یہ آوازیں چل رہی تھی کہ پتہ نہیں انڈیکس کریش ہو جائے گا, اور مارکیٹ میں یہ جو چور چپاٹے سارے اکٹھے ہو کے جو ہے مال کو اکٹھا کرنے میں جو ہے وہ لگے ہوتے ہیں, انہوں نے بھی یہی کیا کہ مارکیٹ میں پینک پھیلایا, انڈیویجول بیچارے نے آ کے اپنا مال شال بیچا کہ یہ انڈیکس جو 25,000 ہو جائے گا یا 20,000 ہو جائے گا, جہاں پہ بھی جائے گا انڈیکس. آپ کو اگر ایک پوزیشن آپ نے بائی کی ہوئی ہے, ایک بلڈ کی ہوئی ہے, اپنی آپ کو کیش کی پوزیشن تھوڑی بہت رکھ کے مارکیٹ میں رسک لینا چاہیے. مارکیٹ ڈپ لے تو مزید بائی کرنا چاہیے. اب دیکھیں جس طرح سے یہ معاملات آج چل رہے ہیں, آج لوگ پریشان ہیں کہ جی مارکیٹ میں کریکشن کیوں نہیں آ رہی. مجھے ڈیلی بیسس پہ کال آ رہی ہوتی ہے کہ سر کس وقت بائی کریں, کس وقت جو ہے وہ مارکیٹ میں نئی پوزیشن بنائیں. تو ان کے لیے میری عرض یہ ہے کہ جس وقت ان کو کہا گیا ہے اس وقت وہ مارکیٹ کے اندر کیوں نہیں آئے. تو اگر آپ نے فائنینشیل فریڈم اچیو کرنی ہے زندگی میں, اس کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ آپ ایک تو یہ آپٹیمسٹک رہیں, دوسرا اپنا سٹاکس میں سے پوزیشن نکال کے کسی اور جگہ پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. میں مندی کی بات کر رہا ہوں, ہائر ریٹ پہ ڈیفینیٹلی جب مارکیٹ میں پینک آیا تھا, میں یہ ہرگز نہیں کہہ رہا کہ ادھر آپ کو لے کے بیٹھنا چاہیے تھا, آپ کو ضرور کٹ کرنا چاہیے تھا, اور باٹم جب لگنا شروع ہو کہ یہ باٹم پہ مارکیٹ آ گئی ہے وہاں پہ پوزیشن بلڈ کرنی چاہیے تھی. اب دیکھیں, اب لوگ مجھے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ سر مارکیٹیں تو ایسے آرٹیفیشلی چل رہی ہیں, اور حالانکہ اکنامک فرنٹ پہ کوئی بھی ایسی ڈیولپمنٹ نہیں ہے. تو ان کے لیے بھی میں یہ بتا دوں کہ دیکھیں اکنامک فرنٹ پہ ابھی آپ کو کچھ نہیں نظر آ رہا, کیونکہ مارکیٹیں جو ہوتی ہیں نا یہ فارورڈ لکنگ ہوتی ہیں, کل کیا ہوگا اس کو دیکھ کے آج جو ہے وہ موومنٹ بنانا شروع کر دیتی ہیں. اور میری یہ بات نوٹ کر لیجئے گا, ٹھیک ہے, یہ ریلی جو ابھی کنٹینیو ہے یہ مائنر سی کریکشن کرے گی, لیکن مارکیٹ انشاءاللہ 65,000 70,000 کا جو ہدف ہے وہ ڈیفینیٹلی جو ہے اس کو اچیو کرے گی. کیونکہ ابھی بھی مارکیٹ کے اندر بہت سی پوزیشنز جو ہیں وہ ابھی نہیں چلیں. آپ میری اس ویڈیو کو سننے کے بعد خود بھی اس کے اوپر ایک ریسرچ کریں اور دیکھیں کہ یہ جو پوزیشن ابھی چل رہی ہیں ریٹس پہ, ان کے ریٹس اور پریویسلی ریٹس کو اٹھا کے دیکھیں گے تو آپ کو بہت بڑا فرق نظر آئے گا. تو مارکیٹیں ابھی پیک نہیں ہوئی, ابھی بھی مارکیٹ کی جو پی ہے وہ آپ کو 5 کے ملٹیپل پہ مل رہی ہے, اور اس میں ایسے سیکٹرز بھی پڑے ہوئے ہیں جو 2.5 کے ملٹیپل پہ چل رہے ہیں, ٹھیک ہے. 5 کی پی کوئی بہت بڑی پی نہیں ہوتی. اگر آپ ہسٹوریکلی دیکھیں گے جب 2017-18 میں تھا تو مارکیٹ بڑی زبردست پیس پہ چلتی تھی. ابھی یہ جو مانیٹری ٹائٹننگ کا جو سلسلہ رک گیا ہے نا, جیسے ہی شرح سود جو ہے وہ 25 سے 30 بیسس پوائنٹ, 50 بیسس پوائنٹ, 100 بیسس پوائنٹ مارکیٹ نے اس کو واپس کیا, تو مارکیٹ آپ کی یہاں سے جو ہے وہ پکڑی نہیں جائے گی. تو اگین بات یہ ہے کہ آپٹیمسٹک رہیں, اچھے طریقے سے کام کریں, اچھے شیئرز میں کام کریں, اور اگر آپ کو ضرورت ہے تو آپ کسی پروفیشنل بندے کو ساتھ اٹیچ کریں جو آپ کی مینٹورشپ کرے, جو آپ کو سمجھائے. کیونکہ بغیر مینٹور کے تو آپ کو پتہ ہے دنیا میں کوئی کام ہی نہیں ہوتا. بڑے بڑے فٹ بال پلیئرز جو ہیں, بہت بڑے بڑے پلیئرز, رونالڈو جیسے پلیئرز اور میکسویل جیسے پلیئرز, ٹھیک ہے. اب وہ میکسویل کی بھی بات کرنی پڑے گی کیونکہ میکسویل نے بڑی ہسٹوریکل وکٹری دی ہے, سنگل ہینڈڈلی اس نے جو ہے وہ میچ جتایا. تو اس جیسے بندے جو ہیں یہ بھی ایک کوچ کے ساتھ, ایک مینٹور کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو مینٹور کوچ کا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک تو آپ کا مائنڈ سیٹ تبدیل کرے, آپ کو ایسے ایکشنز کروائے جس سے آپ کو فائدہ ہو. کیونکہ ہمارا یہ بنیادی مسئلہ ہے کہ ہم پاکستان میں سیلف میڈیکیشن کرتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن سیلف میڈیکیشن چلیں سر کے درد کے لیے, چھوٹے موٹے اس کے لیے چل جاتی ہے, لیکن جب آپ کو کوئی بڑی بیماری ہو تو آپ اس کے لیے ایک ڈاکٹر کی ایڈوائس لیتے ہیں.
اسی طرح سے اسٹاک ایکسچینج میں بھی اگر آپ نے کام کرنا ہو اچھے طریقے سے، آپ نے ایک سینسبلی کام کرنا ہو اور مارکیٹ سے ان ریئل ورڈ پیسہ بنانا ہو، تو آپ کو اس کے لیے مینٹور کی ضرورت پڑتی ہے، جس کے بغیر آپ مارکیٹ کے اندر مطلب سمجھ لیں کہ ایک تذبذب کا شکار رہتے ہیں، کنفیوژن کا شکار رہتے ہیں. آئے روز آپ نئی پالیسیز بناتے ہیں، آئے روز آپ نئی اسٹریٹجیز بناتے ہیں کہ جی یہ اسٹریٹجی نہیں کام کر رہی، چلے کسی ٹیکنیکل انالسٹ کی بات سن لیتے ہیں، ہو سکتا ہے اس کے ٹیکنیکل چارٹس کام کر رہے ہو سکتا ہے کسی فنڈامنٹل انالسٹ جو ہے اس کے پاس جو ہے وہ کو بہتری کے چانسز ہمارے ساتھ ہو جائیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایک میتھس لیول پہ تو ایک نظر آ رہی ہوتی ہیں، لیکن ایونچولی اس کا فائدہ آپ کو اسی صورت میں ہوتا ہے جب آپ کی اسٹریٹجی میں کنسسٹنسی ہو اور آپ کسی اچھے مینٹور کے ساتھ کام کر رہے ہو. اسی ویڈیوز کے ساتھ یہاں پہ اختتام کرتا ہوں. انشاءاللہ میں نیکسٹ 1-2 ویڈیوز اور بھی بناؤں گا، تو اسٹے ٹیون. اللہ حافظ.